حضرت پوچھ پوچھ کر مجھے بھی پوچھے، چائے پیتے گیا، ٹھنڈا پیتے گیا، بس اور پورے لوگوں کی حضرت فکر کی ہے. اور جو ابھی جو ہمارے شیخ بنے ہوئے ہیں الحمدللہ بہت سادے مزاج کے ہیں. مجھے میرا دل اطمینان ہے کہ کتابوں کے اندر بھی ہے، بڑے لوگ بھی کہتے ہیں جب کسی کو شیخ بنانا چاہتے ہیں تو ان کا دل کہتا ہے کہ اسے شیخ بنا لو. آج میرا دل کہہ رہا ہے کہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ میرے شیخ ہیں، میں آپ کو مانتا ہوں. آپ کا فیض ہمارے آندھرا میں بھی پہنچ جائے. جزاک اللہ خیرا و احسن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر ہے اللہ نے حزب البحر کامل مکمل کرایا. اس سے پہلے اس کو کافی دنوں تک حضرت قوم میں آتے رہے، مراقبے میں آتے رہے. میں سرچ کرتا رہا، ڈھونڈتا رہا، کہیں ملاقات نہیں ہوئی. ایک دن ہمارے آفس پر ہمارے چچا زاد بھائی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ان کا کچھ دنیاوی کام تھا، ان سے ہو نہیں رہا تھا. انہوں نے مجھ کو بلا لیا. میں نے پھر بھی ان کو 1 گھنٹے کا ٹائم دیا. مگر ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ظہر کے بعد آؤں گا انشاءاللہ. تو حضرت انتظار میں رہے اس کام کے لیے. آنے کے بعد وہ کام ہوا، میں نے کرایا الحمدللہ. میرے خیال میں آیا کہ میں نے ان کو کہیں دیکھا ہے، ذہن نہیں آ رہا تھا، بات نہیں آ رہی تھی. پھر میں نے ان کا آدھار کارڈ دیکھا تو نام عمر پور پڑھنے سے ہی میرے سمجھ میں آ گیا کہ حزب البحر کے عامل ہیں اور حزب البحر کراتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں شاہ نواز، وہ پہاڑوں میں عبادت کرتے ہیں. میں نے ان کو فون لگایا، لگا آ جاؤ، جس کو ہم ڈھونڈ رہے تھے وہ مل گئے آج الحمدللہ. اس کی برکت میں 2 بار سے حزب البحر کا عمل میرے شیخ کامل شیخ حضرت مولانا بلال حسین صاحب جو تھانہ بھون کے رہنے والے ہیں، باغپت میں ہیں، ان سے اصلاح تعلق میں ہوں. انہیں کے پاس حزب البحر کا عمل کر رہا تھا. اس سال میں بزنس کے پرپز سے حیدرآباد آیا ہوا تھا. حضرت کا فون آیا کہ ہم حزب البحر کا عمل کہاں کریں. علاقے سے بھی فون آئے، عمر پور سے بھی فون آئے، بڑھانہ سے فون آئے کہ ہم آپ کہیں تو بڑی جامع مسجد جو تاریخی جامع مسجد ہے بڑھانہ کی، اس میں آپ کا عمل کرا دیتے ہیں، اس میں رکھ لیتے ہیں. لیکن نہیں، اللہ کو یہاں منظور تھا، اللہ کو یہاں قبول کرنا تھا. حضرت کی برکت اور آپ سب کی دعاؤں کا نتیجہ اس مقام پر پہنچا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 دن کے اندر وہ کیفیت اللہ نے ایسی عطا فرمائی، ایسی دی. عجیب بزرگ جو میں جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، غریب دیکھنے میں لگتے ہیں، لباس ان کے پرانے ہیں، جبے پہنے ہوئے ہیں، آئے بیٹھے ملاقات کری چلے گئے. ابھی آج کا میری کچھ باقی تھی پڑھائی، تو میں یہاں بیٹھا پڑھ رہا تھا. غنودگی آئی تو حضرت سامنے تھے، بولے پڑھو. پڑھتے رہو، مجھ سے بات بھی کرتے رہے، پڑھتے بھی رہے. مجھ کو جھٹکا لگا تو میں نے دیکھا حضرت تو ہے ہی نہیں. تو ان کی نظر ثانی یہ اوپر تھے اور ہم نیچے تھے، یہاں پڑھائی کر رہے تھے، لیکن ان کی نظر ہمارے پر برقرار تھی. اللہ ان کا فیض تمام جتنے بھی پڑھنے والے ہیں ان کو پہنچا دے، تمام امت مسلمین کو پہنچا دے، اور اللہ تعالی ہم سے خدمت کا موقع دے دے ہم کو. یہی میں اس کے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں. السلام علیکم. تفسیر میں جانا نہیں چاہتا. دعائیں دعا جو ہے ہماری جو زندگی میں آئی 2 سال پہلے، تو ہم 9 سال سے کرتے آ رہے ہیں. تو میں نے اشتہار دیکھا، ہمارا مفتی کریم اللہ صاحب کا، میرا دل میں ایک امنگ جاگ گئی کہ نام سنتے. پھر میں نے فون کیا، فون کرنے کے بعد ماشاء اللہ مجھے اجازت ملی. میں آیا. یہ جو 9 سال کی محفل میں جو میں 8 سال کیا، تو 8 سال کا پورا ابھی ایک ہی یہ 3 دن میں مجھے ملا. ماشاء اللہ مجھے کل 313 مکمل ہوئے تھے، تو ماشاء اللہ مجھے رات خواب بھی پڑا. ماشاء اللہ اس کے اندر جتنا ہمیں ڈوبتے اتنے موتیاں چن سکتے ہیں. بس السلام علیکم. میں پھر حضرت کا شکر ادا کرتا ہوں، ہمارے شیخ صاحب کا، مولانا کی محنت کو اللہ تعالیٰ خوب دے اور دل کی تمنا جتنی ہے مدرسہ کو اور اونچا بڑھائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول کریم.
اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان کہ اللہ تعالیٰ نے اس بابت کے مجلس میں بابت کا دعا بابت کا شخصیات اور خصوصی حضرات کا حضرت علماء کرام اور منتخب چنیدہ افراد میں رہ کر کے یہ عظیم نعمت حاصل کرنے کی توفیق اور سعادت اللہ نے عطا فرمائی. بڑی قلبی تمنا تھی کہ یہ نعمت حاصل ہو. ہم حضرت والا کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت والے کے توسط سے اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی. اور پھر حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب کی ہم بہت شکر گزار ہیں کہ حضرت نے ہمارے لیے انتظام فرمایا اور الحمدللہ 3 دن یہاں رہنے کا شرف ملا اعتکاف کے ساتھ روزے کی حالت میں. اور بہت منظم طور پر حضرت نے اور حضرت کے رفقا نے انتظام کیا. اللہ جزائے خیر دے, نعمت بدل عطا فرمائے, اس ادارے کو خوب ترقیات سے مالامال فرمائے. حضرت نے جو لقب دیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی نایاب لقب ہے, اس کے تو اہل نہیں ہیں. حضرت والا کا حسن ظن ہے. اللہ تعالیٰ حضرت والا کے حسن ظن کا علاج رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم صفات سے مالا مال فرمائے. خزینۃ القدس ہر قسم کے خزانوں کے مجموعوں کا مقدس ترین اور مبارک ترین جماعت اور کسی فرد کے اندر ہر قسم کی خوبیاں اور ہر قسم کے کمالات اور ان کمالات کی برکت سے مقدس بن جانا گویا کہ اس کا ترجمہ ہے. حضرت کا حسن ظن ہے جس کے ایک لفظ کے بھی ہم لائق نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ حضرت کے توسط سے اور اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرمائے. اور ہم نے الحمدللہ محض اللہ کی رضا کے لیے, حصول برکت کے لیے اور دینی دنیاوی اخروی ہر قسم کی سعادتوں کو پانے کے لیے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ دعا سیکھی ہے, اسی کو مقدم رکھا جائے. اور حضرت نے یہ بھی کہا ہے کہ قرآن سب سے مقدس ترین کتاب ہے اور پھر اس کے بعد حدیث کا مرتبہ آتا ہے اور پھر قرآن حدیث کے بعد یہ عظیم دعا, یہ تحفہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اور افراط تفریح سے بچنا ہے. اس کو آگے بڑھا کر کے قرآن حدیث کو پیچھے کریں, یہ بالکل کیا ہے, اس دعا پر زیادتی ہوگی. کتاب اللہ کو مقدم رکھنا ہے, پھر قرآن کی جو تشریح ہے وہ احادیث نبویہ ہے, اور پھر اس کے بعد بڑی عظیم اور مقدس اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے. اس دعا کی برکت سے ہم دارین کی سعادتیں پائیں, امت کے حق میں ہدایت مانگیں اور ہر قسم کے فوز و فلاح کو اللہ سے مانگیں. اور بالخصوص آج کے دور میں جہاں دیکھیں وہ فتنے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث یاد آ رہی ہے, بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. مکمل حدیث ہے. تو پرفتن دور ہے, پرفتن زمانہ ہے, اور اس پرفتن زمانے کے لیے اس قسم کے ہر مومن کو کیا ہے, ہتھیار اپنانا ہے. دعا سے بڑھ کر کون سا اسلحہ ہو سکتا ہے. یہ غیبی امداد ہے اللہ کی طرف سے. اور حضرت نے یہ بھی کہا کہ الہامی دعا ہے, تو جو بھی پڑھے گا تو اللہ کی جانب سے اس دعا کی برکتیں اس پر ملہم ہوں گی. تو ہم شکر گزار ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی دائمی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. الحمدللہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ دعائے حزب البلد اس مکمل یا 3 دن کا ایک کورس ہے جو وظیفہ ہے, اس کی ہمیں توفیق اللہ کی طرف سے ملی. اگر سچ پوچھے تو حقیقتاً یہ سب حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب نے بھی فرمایا, بہت سے علماء کو اس کے سلسلے میں معلوم نہیں ہے. ایک عرصے تک مجھے بھی اس کی خبر بھی نہیں تھی, لیکن جب اس کے بارے میں معلوم ہوا, جبھی سے دل میں بڑی تمنا تھی کہ اللہ کرے کہ
وہ موقع مجھے نصیب ہو جائے۔ الحمدللہ حضرت والا کا برکاتوں کی برکت سے الحمدللہ وہ موقع نصیب ہوا۔ دنیا اور آخرت کی اس میں بہت ساری کامیابیاں ہیں، اگر ہم اس کو اس کے مطابق انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جو حضرت والا نے قابل کے سلسلے سے جو ترتیب بتائی ہے ضرور ہمیں کامیابی ملے گی۔ میں حضرت والا کا شکر گزار ہوں اور حضرت والا کی درخواست کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ حضرت کے دعا فرمائیں کہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائیں اور حضرت کا فیض سارے عالم میں عام فرمائیں۔ یہ بظاہر سادی شخصیت ہمیں نظر آتی ہے، حقیقت اللہ نے بہت کچھ ان کو نوازا ہے۔ ہم نے بھی اس 3 دن کے عرصے میں صحیح معنی میں قدر نہیں کی، اللہ ہمیں معاف فرمائے اور اسی طرح میں حضرت والا کے مدرسے کو ترقی نصیب فرمائے۔ اور میں حضرت مولانا رفیق محترم مولانا عبدالعلیم صاحب جو میرے ابتدائی دارالسبیل الرشاد سے ہم سبق ہیں، میں حضرت کے ساتھ پڑھا ہوں۔ حضرت کی بڑی خوبیاں ہیں، بظاہر یہ چھوٹا ادارہ ہے لیکن اس کے پیچھے بڑی محنتیں ان کی ہیں۔ بچپن جب سے یہ پڑھنے کے زمانے سے بڑی لگن سے محنت سے یہ پڑھیں۔ ہم لوگ دیگر مصروفیات میں رہتے تھے لیکن ہر وقت جمعے کے دن بھی، جب جمعے کے دن چھٹی کا ہوتا ہے اس وقت بھی حضرت جو ہے علمی کام میں کچھ لکھنا کچھ پڑھنا اسی میں مصروف رہتے ہیں۔ مجھے وہی نقشہ آج بھی نظر آتا ہے۔ اللہ کا بڑا حضرت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اطلاع دی، میسیج پہنچایا، جس پر فوراً میں نے حضرت سے بات کی، حضرت نے اجازت دی کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے اس خدمات کو قبول فرمائے، اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو اور وسیع بنائے۔ آمین۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں ایک بہترین انمول موقع فراہم کیا کہ اللہ والوں کی صحبت کی مجلس ملی اور ایک انمول وظیفے کی توفیق اللہ نے بخشی۔ ویسے تو الحمدللہ گزشتہ 2 سال سے یہ توفیق ملی ہوئی تھی لیکن تشنگی باقی تھی، اطمینان حاصل نہیں تھا۔ جب حضرت سے میرا تعلق تقریباً 15 سالوں سے ہے، مولانا عبدالعلیم صاحب کی نظر کرم ہی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے مجھے خود بلایا۔ بعضوں نے تو حضرت سے فرمائش کی لیکن حضرت کی طرف سے توجہ پہلے بھی بعد میں بندے کو توفیق ملی۔ کہتے ہیں کہ توفیق سب سے پہلی بات ہے، اللہ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے پھر اس عمل کی توفیق بخشتا ہے۔ ایسا ہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہوا۔ اب یہاں 3 دن رہ کر ہم نے دیکھا حضرت کے اوصاف، حضرت کی سادگی، بات چیت میں عاجزی، نرمی، انکساری، نہ کسی جملے میں اپنا بڑپن ظاہر کیا، نہ کبھی جھٹکا، نہ کبھی ہمارے گستاخیوں کو بہت صبر سے سہتے رہے۔ ہم اس کے لیے حضرت سے کے لیے دعا گو ہیں، اللہ حضرت کے فیض کو عام کرے اور صحت تندرستی میں اللہ تعالیٰ بخشے۔ اور دوسری بات یہ عرض کرنا ہے کہ کچھ چیزیں میں نے پایا کہ گزشتہ سال ہم نے دیکھا تھا کہ بعض لوگ 40 کا وظیفہ پورا کرتے کرتے گر گئے اور بعض بیمار ہو گئے۔ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ ہر کوئی آئے کہ کرے۔ جیسے پولیس کا سیکورٹی کا نظام ہوتا ہے ویسا بھی ایک باطنی نظام ہوتا ہے۔ حضرت کی توجہات، حضرت کی حفاظتیں رنگ لائی کہ ان چیزوں سے ہم الحمدللہ مامون رہے۔ پہلا دن تو گاڑی چل ہی نہیں رہی تھی، زبان پہ وہ الفاظ جلدی سے جاری بھی نہیں ہو رہے تھے۔ ایک دن کی محنت کے بعد میں الحمدللہ کچھ زبان پہ آسانی ہو گئی۔ پھر کل مغرب کے بعد کا واقعہ کہ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو بتکلف پڑھا نہیں جا رہا ہے۔ پھر تھوڑی دیر میں دیکھا حضرت آئے، ادھر لگائے، پھر ایک حوصلہ ہمیں ملا اس پڑھنے کو، رغبت ملی۔ الفاظ نہیں ہے کہنے کو، کہنے والے بڑے بڑے سامنے ہیں، یہ عاجز نہ کرا ہے۔ اتنا عرض کرنا چاہتا ہے کہ اس دعا کی بڑی اہمیت ہے، اس کی قدر یہ ہے کہ اس کی پابندی کی جائے اور اس کو غلط مقام پر نہ پڑھا جائے اور اس کے لیے رضا الہی سب سے پہلے مقصود ہو۔ سب سے جو کچھ دنیا میں انسان کو ملا ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے ملا ہے۔
اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، جو کچھ انسان کو نعمت ملتی ہے وہ اللہ کی نعمت سے اللہ کی جانب سے ملتی ہے. اس کے بعد پھر اہل اللہ کی نظریں ہوتی ہیں. فإنه ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کی اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، وہ اہل اللہ کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. الحمدللہ ان نظروں سے ہم نے حضرت نے دیکھا، کچھ الحمدللہ بندے نے بھی پایا، ساتھیوں نے بھی پایا، اس کا اظہار میں نے کیا. اور میں زبردست و دعا ہوں کہ اللہ مزید ترقی کی راہیں طے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہاں دیکھا کہ صبح میں گھروں میں بھی اتنا جلدی سے سحری کے لیے اٹھایا نہیں جاتا، خدمت نہیں کی جاتی. حضرت کا پورا عملہ ہماری خدمت میں لگا ہوا تھا. ہمیں محسوس ہی نہیں ہوا کہ ہم مسافر ہیں، جیسے ہم گھر میں ہوتے ہیں. اسی انہوں نے خدمت کی، ان کے طلباء نے بھی. ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اور خوب ترقی سے نوازیں. ہمارے